السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لائٹ بہت خطرناک آنکھوں میں ایسی ڈال رہے ہیں، اس کو تھوڑا سائیڈ پہ کریں۔ مجھے آگے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ کرسیاں خالی ہیں یا کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له فی الخلق والامر، ونشهد ان سیدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرل۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وقال الله تبارك وتعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔
میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، ہمارے فاضل بھائی محترم پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب، دیگر انتظامیہ کمیٹی اور بکھر کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں قرآن و سنت کے عنوان سے جمع ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دعوت اہل حدیث کے عنوان سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے پونا گھنٹہ وقت ملا ہے، میں انشاءاللہ اس سے تجاوز نہیں کروں گا۔ ساتھی کہہ رہے تھے کہ کراچی سے مہمان آئے ہیں تو ذرا جوش بھی ہونا چاہیے، ہوش بھی ہونا چاہیے۔ کراچی والوں کو آپ کے جوش کی ضرورت نہیں، صرف ہوش کی ضرورت ہے۔ آپ بات توجہ سے سنیں، مجھے نعروں کی بھی ضرورت نہیں، بس صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ اور اس کا رخ اگر کسی طرح تھوڑا سا بدل سکے، یہ مجھے بہت پریشان کر رہا ہے، چونکہ یہ قریب بھی ہے۔ اگر یہ بند بھی ہو جائے گا تو میری تصویر کالی آئے گی نا، کوئی بات نہیں۔ اگر یہ لائٹ بند ہو جائے یا تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آنکھوں میں چبھ رہی ہے بہت، چونکہ ظاہر بات ہے 500 واٹ کی دو ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں اور بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ تھوڑا سا اور گھمائیں اس کو، ہاں، یا رومال ڈالیں اس پہ۔ ہاں، دیکھیں نا آپ، اتنا تیز ہے کہ اس نے کپڑا بھی جلا دیا۔ جزاک اللہ۔ ایک تو دعوت وہ ہے جو میرا خیال ہے اس سے آپ نمٹ چکے ہیں، لیکن جو میرے ذمہ دعوت دینے کو ہے وہ دعوت نہیں ہے۔ بعض باتیں تلخ بھی ہوتی ہیں، کڑوی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر آدمی ہضم کر لے تو مفید بہت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، کریلا کڑوا ہوتا ہے، بچے تو بالکل پسند نہیں کرتے، حتیٰ کہ اس میں قیمہ بھی ڈال دیں تو بچے تب بھی کریلا نہیں کھاتے۔ اس کے باوجود کسان کریلا اگاتے ہیں، سبزی فروش بیچتے ہیں، محلے والے خریدتے ہیں، پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اگرچہ اس کا ذائقہ کسیلا ہے، کڑوا ہے، صرف اس کی افادیت کو سامنے رکھ کر کہ یار فائدہ بڑا ہے۔ حکیم بھی یہی کہتے ہیں، کریلا کھاؤ، تمہاری شوگر درست ہوگی، خون صاف ہوگا۔ ہم کھاتے ہیں۔ یہی معاملہ حق کا بھی ہے۔ ذائقے میں کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے اگر آپ اس کڑواہٹ کو برداشت کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق تھے، اخلاق پڑھانے والے، سکھانے والے استاذ تھے۔ اس کے باوجود لوگ آپ کی بات سن کر آپ کو پتھر مارتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے،
آپ کو مجنوں اور دیوانہ کہتے تھے، اپنے بھی باغی ہو گئے اور اپنوں میں بھی آپ کو ہجرت پر مجبور کیا۔ نعوذ باللہ، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے نہیں، آپ کے حق کی وجہ سے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بات ایسی کی جائے جو سب کو قابل قبول ہو اور میٹھی میٹھی باتیں ہوں، اس سے آپ کو شوگر ہو جائے گی۔ ہفتے میں روز نہ صحیح، ایک آدھ دفعہ تو کریلا کھا لینا چاہیے۔ اور اب جو کریلا میں کھلانے والا ہوں یہ تو آپ کو سال بعد مل رہا ہے، بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ میٹھی میٹھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آتی تھی، اس کے باوجود آپ نے مکہ چھوڑا، مدینہ میں گئے، پھر بھی لوگوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا، آپ کو لڑنے پر مجبور کیا، آپ ان سے لڑ بھی گئے، جسے آپ جہاد کہتے ہیں۔ ہم بے شک تعداد میں کم ہیں، لیکن کوئی غم کی بات نہیں، صحابہ بھی تعداد میں کم تھے، حق والے ہمیشہ ہر دور میں تھوڑے ہی رہے ہیں، کوئی غم کی بات نہیں۔ یہ کوئی معیار اللہ نے نہیں رکھا ہے حق کو پہچاننے کا کہ گن لو کہ مسجدیں کن کی زیادہ ہیں، مدرسے کن کے زیادہ ہیں، تعداد کن کی زیادہ ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ نے شاید کبھی بچپن میں اسکول کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہو کہ بلی شیر کی خالہ کہلاتی، کبھی پڑھا آپ نے؟ بلی شیر کی خالہ کہلاتی ہے۔ ایک دن اسی خالہ نے شیر سے کہا کہ بڑا شیر بنا پھر رہا ہے، جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھ، بمشکل سالوں بعد ایک یا دو بچے ہوتے، اور میں ہر 6 مہینے بعد 6 7 8 بچے دے دیتی۔ شیر نے کہا خالہ، بات تو تیری درست ہے، تو صحیح کہتی ہے، تیرے وہ درجنوں بچے بھی بھلے 6 مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، تیرے درجنوں بچے بھی کہلاتے تو بلی کے بچے ہیں نا، اور میرے بے شک تعداد میں 2 ہوتے ہیں، دنیا انہیں شیر کا بچہ کہتی ہے۔ ہمارے 10 بھی ہوں، اللہ کے فضل سے وہ مجاہد کہلاتے ہیں، آپ کے سینکڑوں بھی ہوں تو وہ مجاور کہلاتے ہیں، بہت فرق ہے، تعداد میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت، جس کا آغاز آپ نے فرمایا مکہ سے، اور پھر مدینہ کے آخری دن تک اسے جاری رکھا، وہ دعوت مکہ کے 13 سال آپ نے لگا دیے شرک کا رد کرنے میں، توحید کا اس بات کرنے میں، آخرت کی یقین دہانی کرانے میں، اور جب آپ مدینہ شریف اسلام، آسمان کو تم پر چھت بنا دوں گا، پہاڑوں کو میخیں بنا کر گاڑ دوں گا، ہر نعمت تمہیں دنیا میں مہیا کروں گا، حتیٰ کہ سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے،
परिंदे चहकेंगे तुम्हारे लिए, सब्ज़े लहकेंगे तुम्हारे लिए, गुलशन महकेंगे तुम्हारे लिए। मेरी ये नेमतें पाने के बाद, हासिल करने के बाद बताओ किसको अपना माबूद मानोगे? अपने ज़मीर को झंझोड़ कर मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सारी की सारी कायनात ने यकजुबा होकर के कहा कालू बला, अल्लाह क्यों नहीं, तू हमारा दाता है, तू हमारा पालनहार है, हम तेरे सिवा किसी को नहीं मानेंगे, तू ही तो दाता है। उसमें अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, नमक हलाल भी हैं, नमक हराम भी है। सबने अब जुबा हो करके कहा इलाहुल आलमीन, तू ही हमारा दाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया देखो ये हमारा ऐदो पैमान आज दुनिया में हो गया, ये बात तय हो गई। आज कितने लोग हैं जिनको ये वादा याद है? हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये वादा करके आए। हम ये कहते हैं जिसका खाते हो शुक्र भी उसी का बजा लाओ, सजदा भी उसी को करो, बांटो भी तो उसी के नाम पे बांटो, दुआएं मांगो तो उसी से मांगो। वो ऐसा दाता और ऐसा देने वाला है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अगर सारी की सारी कायनात रब्बुल आलमीन के सामने किसी मैदान में जमा हो जाए, उसमें इंसान भी हूं, उसमें जिन भी हूं, अगले भी हूं, पिछले भी हूं, जो मर चुके वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, जो मौजूद हैं वो भी, सारे के सारे किसी मैदान में खड़े हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी अलग अलग जरूरत रखें और अल्लाह हर बंदे की अलग अलग जरूरत को पूरा कर दे। फरमाया अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी वाक़ई नहीं होती जितनी तुम सुई को समंदर में डबो दो फिर उसको निकालो। फरमाया सुई को तो एक कतरा पानी का लग सकता है, मगर अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी वाक़ई नहीं होती। ऐसे देने वाले को, ऐसे खिलाने वाले को, ऐसे खजानों के मालिक को आदमी छोड़कर क्यों गैरों के दरवाजे पर जाए? उसने अज़ल से दरे रहमत पर ये लिख दिया है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब, तुम्हारा दाता, तुम्हारा पालनहार तुम्हें कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारा करो। ये भी नहीं फरमाया मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं, डायरेक्ट रब्बुल आलमीन ने कबूलियत की बात की। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकार के तो देखो, मुझे पुकारा करो, मैं तुम्हारी दुआओं को, मैं तुम्हारी पुकार को, मैं तुम्हारी फरियाद को कबूल करता हूं। और जो बंदा मुझसे नहीं मांगता, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मल्ला यसालिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो बंदा अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज हो जाता है। सारे के सारे अंबिया जितने भी दुनिया में आए यही एक दावत लेकर के आए। अल्लाह के कुरान को पढ़ो, फरमाया इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमका मिन क़ब्लि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। हमने अपना नुमाइंदा बनाकर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका कौमी भाई बनाकर उनके पास भेजा। वइला आदिन नखाहुम हुदा वइला समूदा खाहुम सालिहा वइला मदियना खाहुम शुआइबा। हमने मुख्तलिफ कौमों की तरफ
उन्हीं के कौमी भाइयों को अपना नुमाइंदा बनाकर उनके पास भेजा। सबने आकर के एक ही दावत दी, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के आगे अपनी जमीने नियाज न झुकाओ, तुम्हारी बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए खास हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कभी तलब का दामन न फैलाओ, कभी दस्ते सवाल न उठाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर पैगंबर ने यही दावत दी कि बाकी जहां भी जाओगे कदम कदम पर लुटेरे बैठे हैं, वो तुम्हें कदम कदम पर लूटेंगे। हजरत जी बोलेंगे, तुम आओगे तो क्या लाओगे, मैं आऊंगा तो क्या दोगे। सिर्फ लेने की बात है, देने की कोई बात नहीं। सारी जिंदगी वन वे चलाते हैं। रब्बुल आलमीन क्या कहता है, मेरे बंदे कुछ ना लेकर के आ, सब कुछ लेकर जा, खाली हाथ आ, झोलियां भर के जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अब घर पे आने वाले को ताना भी नहीं देता। अरे दुनिया में देखते नहीं हो कितने लोग ऐसे हैं, जवानियां गुजर गई, सारी की सारी जवानियां गुमराही में, घटाटोप अंधेरों में गुजर गई। गुमराही और जलालत की दलदल में उतरकर उन्होंने अपनी जवानियां खपा दी। हत्ता कि ऐसा वक्त भी उनकी जिंदगी में आया, कानों की सुनवाई जाती रही, जुबान की गोयाई जाती रही, आंखों की बिनाई जाती रही, कमर भी झुक गई, लाठी के सहारे चलने लगे, मुंह भी सफेद हो गए, बत्ती सी भी गायब हो गई, बात भी करते हैं तो समझ नहीं आती, दमे का मरीज है, बीमारियों ने घेर रखा है, जो जिंदगी भर कमाया था वो सब इलाज पे लग गया, जेब भी खाली हो गई। एक वफादार बीवी थी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। बच्चों की शादियां करा दी, बच्चों ने अपनी बीवियों के कहने पर बाप को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। ये बुढ़ा सारी रात खांसता है, न सोता है न सोने देता है। रात का वक्त है, रात की तारीकी में बच्चों के धक्के, अपनी सगी औलाद के धक्के खाकर घर से बाहर निकलता है। अपनी पूरी बस्ती के, अपने पूरे गांव के, अपने पूरे शहर के दरवाजे बंद देखता है, एक मस्जिद का दर खुला देखता है, शर्म के मारे उसमें घुस जाता है। आज 80 साल की उम्र हो गई, 85 साल की उम्र हो गई, 90 साल की उम्र हो गई। मस्जिद में कदम रखकर एक ही आवाज अपने मुंह से निकालता है, अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दा। ऐ बेकसों की फरियाद सुनने वाला, आज तेरा बेकस तेरे दरवाजे पर आया है, सबसे धत्कारा हुआ तेरे दरवाजे पर आता है। हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है, मुझे हयात ही है कि मैं इस बंदे के हाथों को खाली लौटा दूं। उसके आंसू अपने दामन रहमत से पूंछ लेता है, उसकी रहमत ताना भी नहीं देती। अब कुछ करने के काबिल नहीं रहा, अब तू मेरे दरवाजे पर आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आंसुओं की लाज रखता है। इसीलिए हमारी ये पहली दावत है, दुनिया वालों, जिस रब ने तुम्हें माँ के बतन से लेकर फिर आपका बचपन, फिर लड़कपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर कब्र तक की सारी जरूरतों का जिसने इंतजाम किया, उसका हक है कि आप सजदा भी उसी को करें, माफिया भी उसी से मांगे, रोए और गिड़गिड़ाए भी उसी से। ये उसका हक है जो आपको देना है। और जब आप ऐसा कर लें, उसकी जात के साथ किसी को शरीक भी ना ठहराएं, फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह का हक ये है कि वो अपने बंदे को अजाब ना दे। ये फिर आपका हक बन जाता है कि जब आप
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اس کو وحدہ لا شریک دل و جان سے مانتے ہیں، پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عذاب نہ دے۔ یہ اللہ رب العالمین نے خود یہ حدود، یہ پیمانے اللہ نے خود متعین فرمائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ ہم نہیں مقرر کر سکتے۔ اللہ نے خود بندوں پر احسان کرتے ہوئے، بندوں پر شفقت کرتے ہوئے، بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا۔ اب سوال یہ ہے، آپ بندگی پر تیار ہو گئے، آپ بندگی پر راضی ہو گئے، اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے سجدے کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے رکوع کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے طریقہ نہیں آتا ہے، مجھے طریقہ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ دیکھیے یہ اتنے بنیادی مسئلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اس کا اقرار لیا، جو میں اگلی بات کہنے والا ہوں اس کا بھی، اور جو بات کر چکا ہوں اس کا بھی۔ اللہ نے دونوں، گویا ایک توحید کانفرنس اللہ نے منعقد کی عالم ارواح میں، اور اس میں جو قرارداد پیش کی اپنی توحید کی، اور دوسری رسالت کانفرنس ہے جس میں صرف انبیاء کی روحیں جمع ہیں، اور انبیاء کی روحوں سے اللہ رب العالمین نے ایک سوال کیا۔ یہی ہماری دعوت ہے، یہ دونوں ہماری دعوتیں ہیں کہ دنیا میں راج اللہ کا ہو اور رواج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب رب العالمین نے تمام انبیاء کی روحوں کو رب العالمین نے اکٹھا کیا۔ انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک قرارداد رکھی، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تمہارے سروں پہ رسالت اور نبوت کا تاج رکھوں گا، ایک منصب عطا کروں گا، کسی کو تورات بھی دوں گا، کسی کو زبور بھی دوں گا، کسی کو انجیل بھی دوں گا، کسی کو صحائف بھی عطا کروں گا۔ تم دنیا میں جاؤ گے، میرے بندوں کو دعوت دو گے، میری طرف بلاؤ گے، جنت کی راہ دکھلاؤ گے، دوزخ سے بچانے کی کوشش کرو گے میری ہدایات کے مطابق۔ لیکن فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر ہمارا آخری تاجدار آئے گا، ہمارا آخری تاجدار تمہارے ماں بہن آئے گا، وہ ایسا رسول ہوگا مصدق لما معکم، ان ساری باتوں کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگی، تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، یہ ساری باتیں تمہاری سچائی صداقت کا وہ گواہ بن جائے گا۔ لیکن اس وقت تمہاری کیا ذمہ داری ہوگی؟ مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن، اس وقت تم سارے کے سارے انبیاء اس کے ساتھ ایمان بھی لاؤ گے، اس کی نصرت و تائید بھی کرو گے۔ اللہ نے تمام انبیاء پر یہ بات لازم قرار دے دی، اگر وہ ہمارا آخری تاجدار، وہ آمنہ کا لال تمہاری زندگی میں، تمہاری موجودگی میں اگر وہ آ گیا تو تم نے اس کی بات بھی ماننی ہے، اس کی پیروی بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت و تائید بھی کرنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا قال اقررتم، جیسے دنیا میں مولوی کوئی قرارداد اسٹیٹ سیکرٹری آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں آپ، ایسا پھر وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں جی ہم تائید کرتے ہیں۔ ایسے اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا قال اقررتم، ارے کیا تم نے میری یہ قرارداد مان لی؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا یک زباں ہو کر کے کہا اللہ ہم نے مان لی،
ہم ایسا ہی کریں گے۔ فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں۔ آج یہ بات طے ہو گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی پیغمبر بھی اپنی نبوت اور اپنی کتاب کی تبلیغ نہیں کرے گا۔ محمد عربی کے آنے کے بعد وہ سارے اسی کی نصرت و تائید کریں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو کھولا، آپ نے ساری کی ساری کائنات پر یہ پابندی لگا دی۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا جو میری امت میں ہے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں گے، ایک وہ بدبخت بچ جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ الا من ابا، جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے گویا جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ گویا نبی کی نافرمانی کرنا، آپ کی اطاعت سے منہ موڑنا، جنت سے منہ موڑنا ہے۔ یہ اتنی وضاحت سے یہ ہماری دعوت ہے۔ ہم کسی بھی شخصیت کی طرف، ہمارے جتنے علماء گزر چکے جو مجھ سے پہلے تقریریں کر گئے اور میرے بعد بھی اچھے اچھے خطیب آنے والے ہیں الحمدللہ، آپ کسی کے منہ سے یہ نہیں سنو گے ہمارا مفتی، ہمارا عالم جو وہ کہہ دے، جو وہ کتاب میں لکھ جائے، کبھی نہیں۔ ہماری دعوت ہی یہی ہے، اللہ کا قرآن اور اس کے نبی کا فرمان۔ دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتی على 73 ملة۔ بنی اسرائیل کے 72 گروہ بنے تھے، 72 ٹکڑوں میں، فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ کے اتنے گروہ بن گئے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت بنی اسرائیل سے بھی تفرقہ بازی میں ان سے آگے بڑھے گی، ان سے بھی ایک قدم آگے جائے گی۔ وہ 72 بنے تو یہ 73 بنیں گے، فیگر مقصود نہیں۔ میری امت بنی اسرائیل سے بھی ٹکڑوں میں بٹنے میں تجاوز کرے گی، لیکن فرمایا کلہم فی النار، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک ملت کے، ایک جماعت کے، ایک پارٹی کے، ان 73 فرقوں میں سے سوائے ایک فرقے کے۔ آپ نے کوئی نام نہیں لیا، کسی بھی فرقے کا اللہ کے حبیب نے کوئی نام نہیں لیا، نہ ہمارے فرقے کا نام لیا، نہ اہل حدیث کا نام لیا، نہ دیوبند کا نام لیا، نہ بریلویوں کا نام لیا، نہ کسی اور فرقے کا نام لیا۔ اللہ کے رسول کی نام لینے میں بڑی حکمتیں تھی۔ اگر آپ نام لے لیتے، آج جتنی بھی جماعتیں ہیں ساری جماعتیں اپنا نام وہی رکھتی، مسجد کے ماتھے پر اسی نام کا بورڈ لگا ہوتا، ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس نام کا فرقہ جنت میں جائے گا، لہٰذا ہمارا یہی نام ہے، لیکن کام یہی کرتے جو آج کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نام نہیں بتایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کون خوش نصیب ہے جو اتنے سارے فرقوں میں سے ایک جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نام لینے کے بجائے آپ نے کام کی طرف اشارہ فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ،
آپ نے اشارہ کام کی طرف کر کے فرمایا سارے کے سارے جب دوزخ میں جائیں گے کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی، فرمایا آج جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو جماعت اس طریقے پر ہوگی وہ جنت میں جائے گی، باقی سارے کے سارے دوزخ میں جائیں گے۔ آج تلاش کیجئے، قرآن کو پڑھیے، قرآن جیسا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ حدیث کو پڑھیے، حدیث جیسا عمل کس کے پاس ہے؟ آپ صحیح ضعیف کے چکر سے بچنے کے لیے بخاری کا مطالعہ کیجئے، آپ خود مطالعہ کر کے فیصلہ کیجئے بخاری شریف میں موجود نماز کس کے پاس ہے؟ حج کا طریقہ جو حدیث صحیحہ میں موجود ہے کس کے پاس ہے؟ روزے کا طریقہ جو حدیث صحیحہ میں موجود ہے وہ کس کے پاس ہے؟ تو آپ آسانی سے آج بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ حق پر کون ہے۔ اللہ کے رسول نے خود بھی فرمایا سارے دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک گروہ کے، اور وہ گروہ وہ ہوگا ما انا علیہ واصحابی۔ 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا، 1400 سال پیچھے۔ دیکھیے 1400 سال پیچھے کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ جو آپ کا زمانہ تھا، آپ نے فرمایا میرا زمانہ خیر القرون، سب سے بہتر زمانہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے۔ پھر فرمایا اس سے تھوڑا کم جو میرے قریب ترین زمانہ ہوگا وہ، پھر اس سے تھوڑا کم جو اس کے قریب ہوگا، یعنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، گویا وہ خیر جو میرے زمانے میں ہے، جو وقت اور زمانہ مجھ سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اس خیر میں بتدریج کمی واقع ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد زمانہ جتنا دور چلا جائے گا اس کی خیر میں اضافہ ہوتا جائے گا، نہیں، خیر میں کمی آتی جائے گی۔ اب آپ دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر ان کی پیدائش اور لڑکپن، جوانی، پڑھنا پڑھانا، یہ سارا ہم نکال دیں تو تقریباً کوئی 30 سال کا، یعنی 25-30 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 70 سال بعد یہ دنیا میں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح پڑھنے پڑھانے کا 25-30 سال لگا کے ایک صدی پوری کر، ایک صدی پوری کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صدی بعد آنے والے امام صاحب کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے رخصت ہونے کے ایک صدی بعد ہمیں یہ ضرورت محسوس ہو گئی کہ اب کوئی دین کو نئے سرے سے جگانے والا، سمجھانے والا، پھیلانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ گویا آپ کی کوشش نعوذ باللہ من ذالک 100 سال میں دم توڑ گئی، اور امام صاحب نے جو کوشش کی ہے آج تقریباً 1300 سال گزر چکے ہیں، وہ کوششیں آج بھی جو کی تو ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر برتری دینے کے مترادف ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کی ہستی کو ایسا بنایا ہے، اللہ کی قسم کائنات میں پھر کوئی دوسرا ویسا نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے آمنہ کا لال ایک ہی بنایا، نہ ان کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ ان کی بات جیسی کسی کی بات۔ چلو آپ یوں بھی ایک دوسری مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہم جب حج پہ جاتے ہیں یا عمرہ پہ جاتے ہیں، حج ہو یا عمرہ ہو، دونوں چیزیں مکے کے اندر ہو جاتی ہیں۔ حج ہو یا عمرہ ہو، دونوں چیزیں مکے کے اندر ہو جاتی ہیں۔ مکے سے باہر نہ عمرے کا کوئی حصہ رہتا ہے اور نہ حج کا کوئی حصہ رہتا ہے، سب مکے کے اندر ہو جاتا ہے۔ مدینے سے نہ حج کا تعلق ہے نہ مکے کا تعلق ہے۔ یہ بھی صرف ہمارے بر صغیر میں مشہور ہے کہ جو حج پہ جاتا ہے اس کو 40 نمازیں مدینے میں مسجد نبوی میں پڑھنی پڑتی ہیں، ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے۔ مدینے کا حج سے کوئی تعلق نہیں،
لیکن چونکہ وہ اللہ کے رسول نے مسجد بنوائی، آپ کا روضہ اقدس ہے، مسلمان ایک عقیدت رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار مکے تک تو آئے کھڑے ہیں، باقی تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں۔ ہم یہی کوشش کرتے ہیں، مکے تک آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ توفیق دیتا ہے، ہم مدینے سے بھی ہو آتے ہیں، لیکن وہ حج اور عمرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی طرح آپ امام صاحب کا مسئلہ لینے کے لیے، ان سے دین سیکھنے کے لیے آج سے 1300 سال پیچھے جاتے ہیں، آج سے 1300 سال پیچھے کا سفر کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا دور ہے پیچھے؟ 1400 سال۔ تو امام صاحب تک جب ہم پہنچ جاتے ہیں تو ہم 1300 سال کا سفر کر کے امام صاحب تک پہنچتے ہیں۔ باقی نبی کریم تک پہنچنے کے لیے کتنا عرصہ باقی ہے؟ کتنا عرصہ باقی؟ 100 سال کا، 100 سال کا۔ جیسے آپ کہتے ہیں مکے آئے کھڑے ہیں، چلو مدینے سے بھی ہوتے جائیں، کہ جب آپ کوفے گئے کھڑے ہو اور 1 صدی کا فاصلہ رہ گیا ہے، پاکستان سے کوفے تک آپ نے 13 صدی کا سفر کیا، اب کوفے سے مدینے تک پہنچنے کے لیے 1 صدی کا سفر باقی ہے، تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ چلو مدینے سے بھی چکر لگا لیں؟ ان سے بھی پوچھ لیں، مدینے تک تو پہنچے نا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ کوفے کے امام کے لیے 13 صدیوں کا سفر گوارا ہے، اور کائنات کے امام کے لیے مزید 1 صدی کا بھی سفر گوارا نہیں۔ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے جو شان، جو مقام، جو رتبہ دیا ہے، کائنات میں کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ نہ مقام ہے کسی کے پاس، نہ رتبہ۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان اقدس سے یوں بھی فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں تم ان کی پیروی کرنا شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، فرمایا تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا عشق رکھنا، آپ کا نام سننے کے بعد اپنے ناخنوں کو اپنے ہونٹوں سے لگانا، اپنے ہونٹوں سے چوم کر اپنی آنکھوں پر لگانا، یہ ہمیں یاد ہے، لیکن نبی کریم کی سنت سامنے آئے اس پہ عمل کرنا ہمیں یاد نہیں۔ رفع الیدین کی حدیث پڑھنے کے بعد آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہ وہابیوں کی مسجد کے لیے ہے، ہماری مسجد میں ایسا نہیں ہوگا، ہماری مسجد میں ایسا نہیں ہوگا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث مل جائے ہم ایسا نہیں کریں گے۔ باقی جتنی میٹھی سنتے ہیں یہ سب کریلے ہیں، جتنی میٹھی سنتے ہیں وہ سب کھا جاتے ہیں۔ تیسرے دن چاول پکے، میت کے تیسرے دن کل کے نام سے کھائیں گے، تیجا اس کے نام سے کھائیں گے، ہفتے بعد 7ویں کے نام سے کھائیں گے، 40 دن کے بعد 40ویں کے نام سے کھائیں گے، اسی طرح پر ہر سال برسی کے نام سے اسے کھائیں گے، ساری زندگی کھاتے ہی رہیں گے۔ ایک ان کا ابا مر گیا، پھر وہ جو ان کا جمع پونجی گھر میں بچا ہے وہ بھی دعوتوں میں اڑا دیں گے۔ یہ ہر بدعت کے ساتھ یہ پیٹ ضرور لگا ہوا آپ کو ملے گا، ہر بدعت کے ساتھ۔ اور جس بھی چیز کے ساتھ خانی لگا ہوا ہے نا، خانی، یقین مانیے اسلام کا اس کا دسترخوان سے تعلق ضرور ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فاتحہ خانی، کل خانی، قرآن خانی، باقر خانی، یہ سب بیکری کے آئٹم ہیں،
لگا ہوا ہے نا وہ کھانے پینے کے آئٹم ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی فوتگیاں ہوتی تھی، کہ آپ نے لوگوں کو سپارے بانٹ کے ان کو بٹھا کے اس طرح پڑھوایا کہ پھر تم 30 پارے مجھے بخشو اور میں نتھو کی اماں کو بخشوں گا؟ کبھی آپ نے کہا صحابہ سے؟ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے ایسے کلپ آئے ہوئے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ایک صاحب بڑے جوش میں، وہ ایک مخصوص طبقے کا مناظر ہے، بڑے جوش میں کہہ رہا ہے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی تھا، وہ فوت ہو گیا، تو جب قبر میں گیا منکر نکیر اس کے پاس آئے، انہوں نے پوچھا من ربوں کا، تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ پھر کہا من نبیوں کا، تو کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اس نے کہا کہ ماں دینوں کا، کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے بولے پریشان ہو گئے، انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ تو کوئی عجیب ہی بندہ آیا ہے، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اللہ نے کہا چلو غوث پاک کے کپڑے ہی دھوتا رہا ہے نا، چلو ہم نے اسے بخش دیا۔ پھر یہ جملہ کہہ کر پھر کہتے ہیں دیکھو جو غوث پاک کا دھوبی ہو وہ بھی بخشا جاتا ہے، تو جو غوث پاک کا ماننے والا ہو اور غوث پاک کا سچا مرید ہو اس کی نجات کیسے نہ ہوگی؟ میرے بھائی قرآن کو پڑھو۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس مائی کے لال میں یہ دم ہے کہ رب العالمین کی جناب میں کسی کی سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، مگر وہی جس کو رب العالمین اجازت دے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ اجازت دے گا تو وہ ایسا کرے گا۔ اللہ کی جناب میں نبی ہوں یا کوئی دوسرے، سارے کے سارے تھر تھر کانپتے ہیں۔ رب العالمین کے سامنے کوئی جواب دینے والا نہیں، کوئی پیغمبر، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی صحابی، کوئی تابعی، حتیٰ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، مچھلی نے لقمہ بنایا، قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ اذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، لقمہ بن گئے، وہیں سے اللہ رب العالمین کو آواز دی فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں کم از کم، عربی کی جمع جو 3 سے شروع ہوتی ہے، کم از کم 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا۔ رات کی سیاہی کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا، ان تینوں اندھیروں میں یونس کے لبوں پر کس کا نام آیا؟ بکھر والو، کس کا نام آیا؟ اللہ کہتا ہے لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، لولا انہو کان من المسبحین، اگر یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ آتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک ہم یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ یہ ہے اللہ، پیغمبر بھی اس کے آگے بالکل مجبور ہیں، بے اختیار ہیں، اللہ کے آگے یہ اللہ کی ہستی ہے۔ اگر ہم اس کی مدد نہ کرتے اور یونس ہمیں نہ پکارتا، لولا انہو کان من المسبحین، یونس کے لبوں پر ہمارا نام نہ مچلتا، وہ ہمیں نہ پکارتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک یونس وہی رہتا اور ہمارے سوا کوئی اس کی دستگیری نہ کر سکتا۔ میرے بھائی، ہماری اس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتے ہوئے اس کے سوا کسی کو حاجت روا نہ مانو۔ لوگ تو کہتے ہیں نا ہمارے 5 تن ہیں،
ارے مجھے بتائیے وہ زیادہ ان کے قریب ہیں یا وہ زیادہ ان کے قریب ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے صرف 5 تن پاک ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے سارے تن پاک، نبی کے سارے تن پاک۔ فضیلت کس طرف ہے؟ کیوں محدود کرتے ہو اللہ کی وسیع رحمت کو؟ اللہ کی وسیع رحمت کو کیوں محدود کرتے ہو؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اپنے پیار کرنے کا، وہ صرف یہی طریقہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انگوٹھے چومو، وہ طریقہ یہ ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ یہ میٹھی میٹھی سنتے ساری ہپ ہپ اور کڑوی کڑوی تھو تھو، یہ ان کے لیے ایسا نہیں ہے۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کسی مسجد میں کوئی مولوی صاحب بیٹھے بچے پڑھا رہے تھے، ایک خاتون آئی، اس نے دوپٹے میں کچھ ڈھکا ہوا تھا، اس نے آ کے پوچھا مولوی صاحب سے کہ مجنو کا کوئی پتہ بتا دو، میں مجنو سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کیوں ملنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا اس کی لیلا نے کھیر پکائی ہے، وہ مجھے دی ہے، کہا ہے کہ میرے مجنو کو لا کے دے دے۔ تو اس نے جب کھیر کا سنا تو فوراً کہنے لگے کہ میں تمہیں مجنو نہیں نظر آ رہا، میں ہی تو مجنو ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مجنو ہو تو آپ کھا لو۔ اس نے کھیر آگے رکھ لی، کھیر کھا گئے۔ اب تو اس نے مجنو کا پتہ ڈھونڈ لیا، اب وہ روزانہ آتی تھی، پتہ بھی نہیں پوچھتی تھی اور سامنے کھیر رکھ دیتی تھی، مولوی صاحب کھا جاتے تھے۔ ہفتہ 2 ہفتے کھاتے رہے، جان بن گئی، گردن بھی ماشاءاللہ، بٹن بھی تنگ پڑ گیا اس کو۔ ظاہر بات ہے 15 دن سے کھیر کھا رہا ہے۔ 15 دن کے بعد وہ خالی پیالہ لے کر کے آئے اور خالی پیالہ سامنے رکھ دیا۔ تو مولوی صاحب نے دیکھا، کہنے لگے یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا نہیں مذاق نہیں ہے، وہ تمہاری لیلا نے کہا ہے کہ میرے مجنو سے بولو مجھے آج خون کی بہت سخت ضرورت ہے، اس ایک پیالے کو اپنے خون سے بھر دو۔ مولوی صاحب فوراً کہنے لگے بڑی بھی، ہم تو کھیر کھانے والے مجنو ہیں، خون دینے والے مجنو دوسری گلی میں رہتے ہیں۔ جتنی بھی کھیر کھانے کی اسکیمیں ہیں سب ان کی ہے۔ رفع الیدین کرنی ہو یہ اہل حدیث مسجد والے کریں گے، آمین اونچی کہنی ہو اہل حدیث مسجد والے کریں گے، ہاتھ سینے پر باندھ رہو اہل حدیث مسجد والے کریں۔ ہم تو پیٹ پہ باندھیں گے، ہم تو پیٹو ہیں۔ ارے اللہ رب العالمین سب کے پیٹ بھرتا ہے، تمہارے بھی بھرے گا۔ اب 15 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ کے دل تھام لے، اور دل سب کا سینے میں ہے۔ دل تھام کر اللہ رب العالمین کو پکارو، اللہ رب العالمین کو آواز دو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، تو اللہ رب العالمین آپ کی سنتا ہے، آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ میری بہت سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، میرا وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، بندگی ہم سے صرف اللہ کی کرائے اور طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔